ماں کی نافرمانی کی سزا، اللہ کے ولی کا عبرتناک واقعہ۔ دوستوں، آج کا واقعہ کافی پیارا ہونے والا ہے، تو آپ لوگ اس واقعے کو پورا سن کر جائیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس واقعے سے بہت بڑی سیکھ ملنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انتظام ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا یوٹیوب چینل IS ورلڈ۔ والدین کی اطاعت کیا درجہ رکھتی ہے اور ان کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو، آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعے پر غور کرتے ہیں۔ ماں کی نافرمانی کی سزا، اللہ کے ولی کا عبرتناک واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امت میں ایک نیک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، جن کا نام جریز تھا۔ انہوں نے ایک گرجا تعمیر کیا تھا اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی نماز ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جریز اپنی نماز میں تھے، تب ان کی والدہ ماں آئیں اور انہیں آواز دی کہ اے جریز آؤ، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ جریز نماز پڑھ رہے تھے جو کہ نفلی نماز تھی۔ انہوں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے ہی والدہ سے جا کر مل لیتا ہوں، لیکن نماز ختم ہونے تک والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں، اور پھر دوسری مرتبہ یہی ہوا۔ اس بار بھی والدہ نے آواز دی، اے جریز میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ جریز پھر اپنی نماز میں لگے ہوئے سوچا میں اپنی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور پھر جا کر مل لوں گا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ والدہ پھر آئیں اور جریز کو آواز دی۔ جریز اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں تھے اور ماں ناراض ہو گئیں۔ پھر کہا کہ اے جریز، تو طوائفوں کا منہ دیکھے۔ ایسی بددعا دے کر وہاں سے چلی گئیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جریز کی جو مقبولیت تھی، ان کی جو عبادت تھی، اس سے لوگ جلتے تھے اور لوگ ویسے ہی جریز پر الزام لگانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قوم کے شر پسند لوگوں نے ایک منصوبہ کیا۔ انہوں نے ایک بری فاحشہ عورت کو تیار کیا جو لوگوں سے منہ کالا کراتی تھی۔ اس عورت نے جریز کے گرجا کے باہر ایک چربا تھا، اس میں اپنا منہ کالا کرتی رہی، جس سے اس کو حمل ٹھہر گیا اور اس سے ایک اولاد ہوئی جو زنا کی تھی۔ جب اس کو ایک اولاد ہوئی تو عورت نے لوگوں سے کہا کہ یہ اولاد جریز کی ہے۔ جب بستی میں یہ بات چلی تو لوگوں نے آ کر جریز کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا گرجا بھی توڑ دیا، اور مارتے مارتے اسے بادشاہ وقت کے حکیم کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پوچھا تو جریز نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تمہیں ایک اولاد ہے، تم نے منہ کالا کیا ہے کسی عورت کے ساتھ۔ تو جریز نے کہا کہ اسے لاؤ تو صحیح، وہ عورت کون ہے؟ جریز کی والدہ کی بددعا ہوئی اور جریز کو بری عورت کا منہ دیکھنا پڑا۔ جریز نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد جریز نے اس لڑکے سے کہا، اے لڑکے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ اس ننھے بچے کے بول سن کر لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی۔ اس چرواہے کو سزا دی گئی اور لوگوں نے کہا کہ اے جریز، چاہو تو تمہارا گرجا گھر ہم واپس بنا دیتے ہیں، وہ بھی سونے کا بنائیں گے۔ جریز نے کہا کہ نہیں، سونے کا نہیں، مجھے جیسا تھا میرا ویسا ہی بنا کر دے دو۔ سبق، اس واقعے میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ولی کے حق میں بھی ماں اگر بددعا کر دے تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے پاس ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دعا دیں تو قبول، بددعا دیں تو بھی قبول، چاہے آپ کی شخصیت کچھ بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، دوسرا سبق یہ پتہ چلتا ہے، ایک معمولی سی لرزش جو جریز سے ہوئی، اس کا اتنا عظیم نقصان انہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا جریز کو۔ یہ ان کی بالکل بھی معمولی سی غلطی تھی۔ اللہ رحم کرے، ایسی غلطی تو آج ہم میں سے کون نہیں کرتا؟ ہمارے والدین 1000 مرتبہ باز دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ نمبر 3، اس واقعے سے تیسرا اور اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، نفل عبادت پر والدین کی خدمت کو ترجیح دینا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔
دوستوں کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتا کہ شخص کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ آج کا واقعہ بس یہیں تک تھا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔